بھارت کسی شک میں نہ رہے، جارحیت کا پوری قوت سے فوری جواب دیں گے۔ قومی مفاد کے تحفظ اور ملکی دفاع کے لیے مکمل تیار ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا 2 ٹوک پیغام۔ سپاہی سالار کا ٹلہ فائرنگ رینجز کا دورہ۔ ملکی سالمیت اور خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ کسی بھی ممکنہ جارحیت پر بھارت کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ صدر اور وزیراعظم کی ملاقات کا اعلامیہ جاری۔ مودی نے سدھو پر حملہ کیا، یک طرفہ فیصلہ نہیں مانتے، ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن پانی روکا گیا تو دشمن کا خون بہے گا، بلاول بھٹو کی للکار۔ اور اسلام آباد اور لاہور سمیت مختلف شہروں میں کالی گھٹائیں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ وقفے سے بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ چین کا ایک بار پھر پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعلان، خطے میں امن اور استحکام کے لیے ہمیشہ ساتھ کھڑے رہنے کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم سے چینی سفیر کی ملاقات، پہلگام واقعے کے بعد کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت، بھارت کے جارحانہ اقدامات، دہشت گردی کے خلاف جنگ سے پاکستان کی توجہ ہٹانے کی کوشش، پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا انتہائی افسوسناک ہے، کسی بھی فریق کو سندھ طاس معاہدے سے یک طرفہ انحراف کا حق ہی نہیں، شہباز شریف کی گفتگو، پہلگام واقعے کی شفاف تحقیقات کے لیے مخلصانہ پیشکش کی توثیق کا خیر مقدم، شہباز شریف کا امیر قطر کو ٹیلی فون، خطے کی صورتحال سے آگاہ کیا، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کورین وزیر خارجہ سے رابطہ، پاکستان نے پروپیگنڈے میں ملوث متعدد بھارتی چینلز کی ویب سائٹس بند کر دی۔ امریکہ پاک بھارت کشیدگی ختم کروانے کے لیے سرگرم، وزیر خارجہ مارکو روبیو کا وزیراعظم شہباز شریف اور بھارتی ہم منصب جے شنکر سے الگ الگ ٹیلی فونک رابطہ، امن کے لیے مل کر چلنے کی ضرورت پر زور۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت کا بھی بھارتی وزیر دفاع سے رابطہ، خطے کی صورتحال پر بات چیت۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران امریکہ کا مودی سرکار کے ساتھ $13 کروڑ کا دفاعی معاہدہ۔ بھارتی اشتعال انگیزی علاقائی امن اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ سلامتی کونسل میں مستقل مندوب عاصم افتخار کی OIC گروپ کے سفیروں کو صورتحال پر بریفنگ۔ اقوام متحدہ اور OIC قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل پر زور، OIC ارکان کا پاکستان کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ پاک فوج بھارتی جارحیت کا جواب دینے کو تیار، جنگ نیوکلیر تصادم کی طرف بڑھ سکتی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا برطانوی ٹی وی کو انٹرویو، پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات پر زور، کہا عالمی برادری فری کین سے رابطے میں ہے، کشیدگی ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن، بھارتی سپریم کورٹ کا مودی سرکار کی ناکامی کا بوجھ اٹھانے سے انکار، جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ مسترد کر دیا، ڈرامے کی منصوبہ بندی بھی بے نقاب، سوشل میڈیا پر لیک دستاویزات نے بھانڈا پھوڑ دیا، عالمی ذرائع ابلاغ میں بھی سچ سامنے آنے لگا، BBC نے مودی سرکار اور بھارتی انٹیلیجنس کے کردار پر سوالات اٹھا دیے، بھارتی اپوزیشن کی سیکیورٹی کے حوالے سے مودی سرکار پر تنقید، جھوٹی اور بے بنیاد خبروں پر بھارتی شہری سخت ناراض۔ لندن میں بھارتی سکھ کمیونٹی کا پاکستان کی حمایت میں مظاہرہ، گجرات بنے گا خالصتان کے نعرے، اقلیتوں پر مودی سرکار کے مظالم کے خلاف آواز بلند، جدوجہد جاری رکھنے کا عزم۔ آزاد کشمیر حکومت کی جانب سے 1 ارب روپے کے ایمرجنسی ریسپانس فنڈ کا قیام، LOC کے 13 حلقوں میں خوراک، دوائیں اور دیگر بنیادی اشیاء کے انتظامات، وزیر اعظم آزاد کشمیر کی متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت، قومی سلامتی کے معاملے پر سب یکجان ہے، پاک فوج کے شانہ بشانہ کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، چودھری انوار الحق کا اسمبلی اجلاس سے خطاب۔ خوش ہیں، طاقت میں ہیں، ہمت میں ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اگر دشمن کا فائر آتا ہے تو وہ یہاں تک آپ کے اس بنکر تک پہنچ جاتا ہے؟ جی سر، پہنچ سکتا ہے، ہم نے بھی اس کو موڑ توڑ جواب دیں گے، اڑا کے رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہمت جوان ہے انشاءاللہ، ہمت جوان، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہم وقت تیار ہیں انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ تعالی ہمت جوان ہے انشاءاللہ، ہمت جوان ہے۔ نعرہ پاکستان پاکستان زندہ باد۔ یہ بندوق پکڑ کے کھڑا ہوں، 1 سیکنڈ سے پہلے یہ بٹن دبائیں گے اور دشمن کا خاتمہ کر دیں گے۔ دشمن کی للکار پر جذبہ شہادت کا اظہار، مر مٹیں گے لیکن ارض پاک پر آنچ نہیں آنے دیں گے، سرحدوں کے محافظ منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار، جنگی ساز و سامان سے لیس فوجیوں کا عزم انتہائی بلند، سما اپنے جوانوں کو حوصلہ بڑھانے پاک بھارت سرحد پر اگلے مورچوں پر پہنچ گیا،
प्रोग्राम नदीम अली क्लाइव में फौजी जवानों की जानिब से किसी भी कुर्बानी से दरेग न करने का आज़म। रवा माली साल पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 2.6% रहने का इम्कान। मशरिक़ वस्ता और वस्त एशिया में इलाकाई तनाज़ात के बायस मौशी तरक्की मुतासिर होने का खदशा। पहली छमाही में शरह नमू में 6.6% कमी का इम्कान। IMF की रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। महंगाई की शरह में कमी का रुझान बरकरार रहने के इम्कान का इजहार। मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं होगा। किसी भी मुमकिन जारहियत पर भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सदर और वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात का एलामिया जारी। मोदी ने सिद्धू पर हमला किया, एक तरफा फैसला नहीं मानते, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन पानी रोका गया तो दुश्मन का खून बहेगा, बिलावल भुट्टो की ललकार। और इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में काली घटाएं, आंधी और गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस, बानी की सजा के खिलाफ अपील रवा साल मुकर्रर होने का इम्कान नहीं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने रिपोर्ट कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर सजाओं के खिलाफ 279 अपीलें ज़ेर इल्तवा अपनी बारी पर समाअत के लिए मुकर्रर होती है। मजदूरों के हुकूक सबसे ज्यादा मुकद्दम हैं। मजदूर खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का लेबर डे पर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, ऐसी कानून साजी का कोई फायदा नहीं जिसपे मजदूर के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ ना हो। विफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन का आइंदा बजट में कम से कम तनख्वाह बढ़ाने का ऐलान। मजदूरों का आलमी दिन, शहर शहर जुलूस, जलसे, रैलियां, मेहनत कशों की खिदमत को खिराज तहसीन पेश किया गया। दुनिया के दीगर ममालिक में भी रैलियां निकाली गई। तुर्की में पुलिस ने मुजाहिरीन को एहतजाज से रोक दिया, दर्जनों गिरफ्तार। फ्रांस, क्यूबा, जनूबी कोरिया और यूनान में मजदूरों ने अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद की। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेस वे का दौरा। रेस्ट एरियाज को सहूलियात से मुज़य्यन करने और सीजन के दौरान टोल प्लाजे पर खुसूसी इंतजामात का हुक्म। एक्सप्रेस वे को बैरियर फ्री बनाने, गैर कानूनी पार्किंग और इतराफ़ में तामीरात खत्म करने की हिदायत। कहा, इतराफ़ में लाइटिंग और ग्रीन बेल्ट यकीनी बनाई जाए। और विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए मजीद 6 वेन्यूज का ऐलान। ओल्ड ट्रैफर्ड, ओवल, एजबेस्टन भी शामिल। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड फाइनल की मेजबानी करेगा। टाइटल के लिए 12 टीमें एक्शन में होंगी। पाकिस्तान समेत 8 टीमों की सीट पक्की, 4 टीमों का फैसला होना बाकी।